ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یہ ایک لوگوں کا بنایا ہوا، مولویوں کا بنایا ہوا بلنڈر ہے، یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی ایک نماز میں بھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا نہیں پڑھی۔ اب عام طور پر لوگ جو ہیں وہ بڑے بیوقوف قسم کے، جن کو دین کا نالج نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ قرآن مجید کی سورت ابراہیم کی دعا ہے، سورت ابراہیم کی آیت ہے۔ میں نے کب کہا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن یہ نماز کی دعا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنرز اینڈ ویورز، آپ سن رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو اور دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ کیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یوم یقوم الحساب، کیا یہ نماز کی دعا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج تک امت پڑھتی کیوں رہی ہے؟ آپ نے اس سے پہلے مولانا عبدالقیوم ظہیر کی بات کو سنا جو رب اجعلنی کا ٹوٹلی انکار کرتا ہے، لیکن کیا یہ دعا نماز کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی؟ سب سے پہلے کچھ دیگر معصور دعاؤں کا ذکر میں کروں گا، اس کے بعد اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ رب اجعلنی یہ نماز کے اندر کیوں پڑھی جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا دیں جو میں نماز کے آخر کے اندر پڑھا کروں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ یہ پڑھا کریں، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا ان کو سکھائی گئی کہ آپ یہ پڑھا کریں۔ بعض حدیث مبارکہ میں من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، اس کا ذکر بھی آیا کہ یا اللہ دنیا میں زندہ رہنے کے وقت میں انسان کی زندگی کے دوران میں جو فتنے ظاہر ہوں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں، موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ ان چیزوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ نماز کے آخر کے اندر پڑھی جائیں۔ اور بھی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو آخر کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر رب اجعلنی نماز میں ثابت نہیں ہے کہ یہ ہی پڑھی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پڑھی ہی نہ جائے، جبکہ قرآن و سنت سے کئی ایسے شواہد موجود ہیں جہاں پہ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں والدین کے لیے، مومنین کے لیے دعاؤں کے مانگنے کا بڑا واضح ثبوت ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ محمد پارہ نمبر 26 کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا فرمان ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے خاص لوگوں کی اور امت کے عام مومنین مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے بخشش طلب کریں۔ لِذَنْبِكَ سے مراد حضور کے گناہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، وہ ہوتے ہی معصوم ہے تو گناہ کیسا؟ یہاں پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو خاص افراد ہیں ان کا ذکر ہے کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں، ان کے لیے بخشش طلب کریں۔ ایمان والوں کے لیے دعا کرنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ تو رب اجعلنی کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ اس سے آگے چل کے اگلی آیت کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی، اور یہ قرآن کی دعا ہے، کوئی باہر نہیں ہے۔ پارہ نمبر 13 کے اندر یہ موجود ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو۔ آگے چل کے کیا آتا ہے؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تمام مومنوں کے لیے دعا ہے قیامت کے دن تک، جتنے آئیں گے، جتنے آ چکے، جو آئیں گے، تمام کے لیے دعا کا حکم ہے۔ یہ حضور کو حکم دیا گیا قرآن مجید کے اندر کہ آپ ایمان والے مردوں کے لیے اور مومنہ عورتوں کے لیے دعا فرمائیں، ان کے لیے بخشش مانگیں۔ اسی کا ذکر رب اجعلنی ربنا اغفر لی اس دعا کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آپ کی دعا سورہ نوح
اس کے تقریباً آخر میں پارہ نمبر 29 کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا یہ فرمان علی شان موجود ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو اور ایمان والوں کو، مومن مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، سب کو بخش دے۔ یہاں پہ بھی ایمان والوں کے لیے دعا کا ذکر کیا گیا، بڑے واضح الفاظ کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ اب ربی جعلنی پڑھنے کے اوپر کہ یہ دعا مانگی جائے، حدیث مبارکہ سے کچھ شواہد بھی دیکھیے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز سکھائی تو جہاں پہ التحیات کا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر ہے، یہ تمام فرما کے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم لیتخیر احدکم ان یدعو بما شاء، اس کے بعد جو مرضی اس کا دل ہے، وہ جو چاہتا ہو وہ دعا مانگے، جو اس کی تمنا ہے، جو اس کی حسرت ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ دعا مانگے اپنے لیے۔ مسلم شریف کے اندر بھی الفاظ اس انداز سے موجود ہیں کہ فرمایا وہ متبرر کلمات بما شاء، جو چاہتا ہے، دعا لنفسہ، اپنے آپ کے لیے مانگے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ الفاظ، یہ کلمات طیبات موجود ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، ودعا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ان یدعو بما شاء، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جناب نے اپنی ذات مبارک کے لیے جو چاہا حضور نے مانگ لیا۔ دیکھیں حدیث مبارک میں الفاظ یہ ہیں ثم لیتخیر، اختیار دیا گیا احدکم، تم میں سے ہر ایک کو، کہ اپنی نماز کے آخر کے اندر جو وہ چاہتا ہے وہ پڑھ لے۔ تو جو بھی دعا پڑھی جائے، پھر جب کہ اس میں ایمان والوں کا ذکر بھی ہو، مومنین کا ذکر ہو، والدین کا ذکر ہو، یہاں تک کہ حضرت امام مستغفری ان کی پیش کردہ ایک روایت کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے حتیٰ، یہاں تک کہ ما قالا، وہ یہ نہ کہے، یہاں تک کہ بندہ یہ عرض نہ کرے اپنے رب کے حضور اللہم اغفر لجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یہ نہیں کہہ دیتا کہ یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام کی مغفرت فرما، اب بندہ یہ پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے، رب جعلنی پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ پڑھ لے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ پڑھ لے۔ جو قرآنی دعا ہے، اس کے اوپر ہماری فقہ کی کتابیں آپ کیا فرماتی ہیں؟ پہلے آپ نے قرآن مجید کی آیات بینات کو سنا، پھر احادیث مبارکہ سے بھی دلائل اور شواہد کو سنا۔ اب دیکھیں فقہ کی کتابوں کے اندر، فتاوی ہندیہ میں، فتاوی عالمگیریہ میں، فتاوی بزازیہ کے اندر، کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق کے اندر، ہدایہ کی شرح عنایہ کے اندر، تمام کے تمام ان بڑے بڑے جلیل القدر محدثین، مفسرین، فقہاء اعظام، انہوں نے یہ فرمایا وَدْعَا بِمَا يَشْبَهُ الفاظ القرآن، دعا وہ مانگے جو قرآن مجید کے الفاظ سے ملتی جلتی ہو، وہ دعا مانگے۔ اب حضور فرماتے ہیں اوتیت القرآن ومثلہ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی طرح کا اور بھی دیا گیا، قرآن بھی ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے، وہی جلی قرآن مجید ہے، وہی خفی حدیث مبارکہ ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ پڑھ لو۔ بدعا، بندہ دعا مانگے بما یشبہ الفاظ القرآن، جو قرآن کے الفاظ کے ساتھ ملتی جلتی ہو۔ تو اب بندہ جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس میں شرعی طور پہ کوئی بات نہیں، جو بھی دعا مانگ لے، دعا کا مانگنا آخر میں مستحب ہے۔ تو اب جو بھی دعا اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں، موقع کی مناسبت سے ہو، حالات کی مناسبت سے ہو، علاقے کی مناسبت سے ہو، دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق ہو، قرآن و سنت کی کوئی حد ٹوٹتی نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب رب جعلنی یہ ہے ہی قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآنی دعا ہے، تو پھر عبد القیوم ظہیر روکتا کیوں ہے؟ اصل میں دعا کی بات نہیں، یہ اصال ثواب سے روکنے والے ہیں۔ ان کے جسموں کے اندر جو اندرونی خباثت ہے
وہ یہ کہ جس وقت ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کریں، دیکھیں ایمان والوں کے لیے بخشش کا ذکر ہے، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو یہ اس بدبختی کے اوپر اتر آئے کہ نماز سے اس دعا کو ہی دور کر دیا جائے کہ بندے یہ کہہ ہی نہ سکے کہ یہ تو جی نماز کی دعا ہی نہیں ہے، لہذا ہم نماز کے اندر پڑھتے ہی نہیں۔ ایصال ثواب سے آپ روک نہیں سکتے، گویا کہ آپ قرآن مجید کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کا پاک قرآن ہے، جہاں پہ مرضی اس کو پڑھا جائے، نماز سے باہر پڑھ لیں، نماز کے اندر پڑھ لیں، ممانے تھوڑے ہی ہیں۔ حضور اختیار دے رہے ہیں امت کو، ثم لیتخیر احدکم، ہر بندے کو تم میں سے اختیار ہے، جو چاہتا ہو وہ دعا پڑھ لے۔ اب جب حضور نے فرما دیا کوئی رب جعلنی پڑھ لے، کوئی فتنۃ المحیا والممات و فتنۃ المسیح الدجال والی روایت وہ پڑھ لے، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ والی پڑھ لے، شرعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے، یار مانگے تو صحیح، روکنا نہیں ہے، منع نہیں ہے، مانگنے کے ثبوت پھر بھی مل جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے شواہد مل ہی جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حل اس کا نکل آئے گا، لیکن منع کرنے کے اوپر، روکنے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ضد کے، ہٹ دھرمی کے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ قدوس جل وعلا دین حقہ کے اوپر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔